सामीन आपकी खिदमत में उरूज राजपूत, और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब है। कुछ थोड़ी सी आपसे बात करेंगे और उसके बाद चाहूंगी कि आप सबकी कॉल्स ली जाएं। बात करूंगी PMLN के जो एक है मुशाहिद हुसैन, उनका कहना था कि 1979 से लेकर 2022 तक हम पहुंच गए हैं और तकरीबन 40-42 साल हो गए मगर हम आज तक लड़ रहे हैं। और इस पे उन्होंने ये भी इजहार किया कि पख्तून ब्लड जो है वो स्पिल होता रहा और ये लोग सबसे ज़्यादा बड़े सफरर हैं। और इसमें कोई शक नहीं, उनकी सफरिंग जिस तरह से है। उन्होंने कहा कि $2 बिलियन जो हैं वो CIA ने दिए ISI को और वॉर ऑफ टेरर के लिए, और 2 लाख अफगान मुजाहिदीन और 20,000 अरब मुजाहिदीन तैयार किए गए और फिर उनको ट्रेन किया गया और फिर इनमें उसामा बिन लादेन और डॉक्टर हुमायूं, यानी उसकी हिस्ट्री को बयान करे थे। साथ उन्होंने कहा कि $2 अरब सऊदी अरब ने भी दिए और $1 अरब कुछ और लोगों ने। $5 अरब का जो अफगान जिहाद लड़ा उसके नताइज हम आज तक भुगत रहे हैं और हमारे सामने हैं। और उन्होंने कहा कि ममालिक में हिम्मत होती है कि अपनी गलती तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर दिखाई देता है कि हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा या सीखने की तरफ तवज्जो ही नहीं दी और शायद ये स्ट्रेटेजी ही में शामिल होकर सबक न सीखा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2022 में हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि हम यानी उसके बारे में कि हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और उन्होंने मुशाहिद हुसैन साहब ने सवाल उठाया था कि आपने पूछा कि आपके गारंटर्स कौन है इसमें, और अगर वो मुकर गए तो फिर क्या होगा। तो और उन्होंने कहा इक़्तिदार की कशमकश की बजाय फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई गेस दिस इज द बेस्ट थिंग ही सेड, कि इक़्तिदार की कशमकश की बजाय फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और यकीनन सिर्फ इसी को देनी चाहिए क्योंकि हमारी बहुत से जो भी मुख्तलिफ प्रोफेशंस में भी कह लीजिए, इदारों में, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के लोग एक ही तो ओथ उठाते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट है और पाकिस्तान के लोगों का, आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको सुप्रीम किया जाएगा, यानी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। वरना अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो रिटायर हो जाना चाहिए, ये जब उससे इस्तीफा दे के बाहर आ जाना चाहिए, जैसा कि अभी जेसिंडा आर्डन ने किया कि जब उन्होंने, हालांकि वो भी बहुत अच्छा काम करी थी, लोग उनसे मोहब्बत भी करते, बट शी फेल्ट हर सेल्फ, कहती है कि मैं उसको उस तरह से टाइम नहीं, मुझे लगता है कि मैं वो अपनी एनर्जीज वो टाइम नहीं दे सकती, वो जस्टिफाई नहीं कर सकती जो कुछ मुझे उसके लिए करना चाहिए। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। इस तरह थोड़ी है हमारे उनकी तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह के बस बाहर के दौरे करते रहो, 20-20, 40-40, 100-100 लोगों को अपने साथ लेकर। मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ है, आप उठे भागे चले जा रहे हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ। आपको मुल्क का ख्याल होना चाहिए, वहाँ की मईशत का ख्याल होना चाहिए। अवाम भूखे, आटे के लिए मर रहे हैं लोग और आपको ये ख्याल नहीं है। तो ये इंसान का, मैं समझती हूँ कि ज़र्फ होता है, उसके अंदर ज़मीर का जिंदा होना जरूरी होता है कि उसको जब एहसास होता है, ये नहीं कि दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है, उसको ये होता है कि क्या मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पे जो जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, मैं उसका अहल हूँ। अगर आप अहल भी नहीं है तो आपको उस पोस्ट से हट जाना चाहिए। और फिर ये उन्होंने कहा, मुशाहिद हुसैन ने कहा कि लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है, रोज जूते पड़ रहे हैं, कुछ संभाला नहीं जा रहा, इससे बेहतर है कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन अनाउंस करें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करेंगे तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए फिर कोई जनरल खान यहाँ करने चला आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जमहूरियत पुकारते हैं लेकिन मुल्क के कोनों खुदरों में उसको ढूंढते फिरते हैं, यानी जमहूरियत कहीं नहीं है। फिर वो कहते हैं जी लेट्स स्पीक द ट्रुथ और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात करें। और जो हमारा नेक्टा का जो रोल था वो एक्चुअली वही लीड करना चाहिए था, यानी कि लीडिंग रोल उसी को होना चाहिए था, और जिसको कि हमने नाकारा बना दिया, यानी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। फिर उन्होंने कहा कि हम आज भी जनरल ज़िया की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, यानी इलेक्शन जब होंगे, जब मुस्बित नताइज होंगे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि जो मनाजिर कहते हैं कि जो मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार ऐसे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत अलार्मिंग भी है और शर्मनाक भी है। ये उन्होंने शेख रशीद की गिरफ्तारी के हवाले से और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके हवाले से उन्होंने इसको कंडेम किया कि ये सियासी गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि श्योर, तो भुट्टो साहब ने उस वक्त कहा था कि ज़हूर इलाही साहब की कुर्पत हेल्थ से चुराने का इल्जाम लगाया था, और अब उन्होंने कहा शेख रशीद साहब के साथ भी ज्यादती है, और उन्होंने कहा कि उनको महज़का खेज अंदाज में शराब की बोतल पकड़ी गई है वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा मैं तो ये कहता हूँ कि अब नई गलतियां करें, पुरानी गलतियों को मत दोहराएं, या शायद हम लोग
इस काबिल भी नहीं है कि अब हम नई गलतियां कर सकें, हमारे पास ये कैपेसिटी भी नहीं है। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कौन ले रहे? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सीमा बात कर रही हूँ, सीमा हाशमी। जी कौन बात करें? सीमा हाशमी। जी जी सीमा जी, बस आपकी बहुत फैन हूँ, आपके प्रोग्राम की, आपकी माशाल्लाह आपकी नॉलेज और आपका प्रोग्राम करने का अंदाज, और माशाल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत है तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों से मुझे भी मोहब्बत है, और आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करती हैं, किसी की भी साइड लिए बगैर, मतलब लिटरली यू लव पाकिस्तान, एनीबडी कैन सी। थैंक यू सो मच। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाह रही थी, एनकरेज करना चाह रही थी, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर। अच्छा हुआ आज तो ये सीमा ने कॉल की है कि जो हमारे सामईन, मैं चाहती हूँ कि आज वो हमें फोन करें और बताएं कि आपको हमारा शो, मेरा शो कैसा लगता है। मैंने आप लोगों ने मुझे 530 पर सुना है, 1420 पर सुना है, 100.7 FM पर सुना है, 91.9 FM पर सुना है। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और आप लोगों ने मुझे मुसलसल जो मेरा मिजाज और जो भी उसके हिसाब से आप लोगों ने मुझे, रेगुलर कॉलर भी हैं मेरे जो एवरीडे कॉल करते रहे, और वो लोग भी हैं जो कभी कभार फोन करते हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने आज तक कहीं रेडियो शो में कॉल नहीं की, हम आपको फोन करने पर मजबूर हुए। और ये उनकी मेरे पास रिकॉर्डेड वो पड़े हुए, और वो कहते हैं कि कई लोगों ने ये भी कहा कि आज आपकी बातें सुनते सुनते जो है आंखों में आंसू आ गए, ओवरवेल्म्ड हुए, तो हमने सोचा कि हम फोन करने से रह नहीं सके, रेजिस्ट नहीं कर सके, उन्होंने फोन किया। और मेरे कानों में उनकी आवाजें मौजूद हैं। जाहिर है आप ओवरवेल्म्ड होते हैं तो मैं भी ओवरवेल्म्ड होती हूँ। आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन डेवलप होता है तो मैं वो बातें जो है मजीद करती हूँ। एक दफा बल्कि कॉलर ने कहा कि आज मैंने कॉल की है आपको मजबूर होकर, मैं हमेशा सुनता था, बड़ी साफ कोई से उन्होंने कहा, तो मुझे लगता था आप ऐसी ये बातें करती चली जाती हैं, पता नहीं क्यों इतनी ये वाली बातें करती हैं। मैं जरा उनको लगता था आइडियलिस्ट सी बातें करती हूँ, और सभी को लगता था। तो उन्होंने फिर कहा कि मगर आज मैंने आपकी बातों से सोचा, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि नहीं आप सही कहती हैं, और मैं मजबूर होकर आपको फोन करने में। तो ऐसे लोग जब यूं फोन करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा हासिल होता है इस सारी मेहनत का। और मैं आज ये चाहती हूँ कि मेरे तमाम सामीन जो हैं वो कॉल करें, मुझे बताएं कि मेरा शो उनको कैसा लगता है। हमारे एक भाई को पिछले दिनों एक परेशानी हुई हमारे शो से, उन्होंने शिकायत की कि उनको उस शो पे एतराज है कि हम कोई खास किस्म के लोगों की बुराई कर रहे हैं या खास किस्म के लोगों की हम तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आएं और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगता है। हो सकता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग में गलती, और हो सकता है कि हमारी, चूंकि पाकिस्तान में हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत कंट्रोल किया जाता है, होने ही नहीं दिया जाता, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, हम मामले को समझ नहीं पाते, और हम मसलहतों में ज्यादा जाते हैं, हम चीजों को छुपाने में ज्यादा जाते हैं। हम कायल नहीं है कि हम हर चीज को साफ कोई से सच्चाई के साथ बयान करें। और जर्नलिज्म का तो मतलब ही है कि आप सिर्फ सच को टेबल पे रख दीजिए, अगले की मर्जी है वो उसको जैसे मर्जी आगे हैंडल करना चाहे। अगर आप उस बात को तोड़ मोड़ कर, तो वो आप अपने ना तो प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं और ना अपनी जात से करते हैं। आपने अपने साथ रहना होता है, अपने साथ आपको ट्रैश नहीं रखना चाहिए। जी हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। जी वेलकम ऑन माय शो। जी अस्सलाम वालेकुम रोज। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान बात कर रहा हूँ टोरंटो से। अच्छा, मैं माजरत के मैं इतना रेगुलर कॉल नहीं करता आपको। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आप इतने अच्छे होस्ट खुद हैं, और इसके अलावा जो आपके मेहमान आते हैं वो भी जाहिर है बहुत ऑथेंटिक लोग, मतलब एम्बेसडर हैं या शाहिद भाई आते हैं, तो मतलब हमें तो दिल ही नहीं चाहता कि हम आप लोगों को इंटरप्ट करें, तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज आपने दावत दी कि प्रोग्राम कैसा लगता है, तो भाई खुदा, मैं तो खैर क्या मैं बोलूं, मैं तो आपका फैन हुई हूँ। मेरी वालदा खुद 80 साल की है माशाल्लाह, और वो आपका प्रोग्राम रेगुलर सुनती हैं, मेरी फैमिली, मतलब और इसमें आपको दुआएं देते हैं। मतलब जाहिर है एक अच्छा काम आप कर रही हैं। और पॉलिटिक्स पे तो आज आपने बात की, पॉलिटिक्स पे भी मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स की भी बात नहीं है, बात है हक और सच की। तो ये हमारा दीन, हमारा आइन पाकिस्तान का यही सिखाता है कि आप हक और सच की बात करें। अगर किसी इदारे में, किसी शख्स में, किसी पॉलिटिशियंस में कोई गलती आप देखते हैं तो उसको आप उजागर करें, उसके ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जाए। क्योंकि मुल्क हमारा है, पूरी फौज हमारी है, हम 6.5 लाख की फौज पाकिस्तान सब आकत आ रहे हैं सारे। लेकिन अगर कोई लोग उस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कम से कम आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। और जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आप
بول سکتے ہیں تو بالکل بولیں. وہ کہتے ہیں نا اسلام میں کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں, نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں, نہیں ہوتا تو دل سے کم از کم برا جانیں. اور انسان سب سے اچھا وہ انسان ہے کہ کم از کم جو بروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, وہ اس کو اچھائی اور برائی میں فرق معلوم ہونے کے باوجود اگر آپ برائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس کے باوجود آپ برائی کے ساتھ دیں. عمران نام بتائے نا عمران. نہیں پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ خیر اس بات کو ختم کر لوں پھر میں وہ کروں. یہ تو اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر آپ ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں, اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو آپ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں, تو آپ اس میں کنسیڈر ہوں گے. تو یہ تو بات سچ ہے. پروگرام کر رہی ہیں, آپ چاہیں تو بڑے اچھے اچھے گانے آپ سنا دیں 2 گھنٹے, اچھی لوگوں سے کامیڈی کریں, اچھی جوکس وغیرہ ادھر ادھر, مطلب انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں, لیکن آپ کے ایک ایک لفظ میں, آپ کے ایک ایک جملے میں, آپ کے سامعین, جو آپ کے جو مہمان آتے ہیں ان میں درد, پاکستان کا درد میں تو محسوس کرتا ہوں کہ وہ عمران میں نے تو یہ جب سے یہ معاملات چلے ہیں میں نے کوئی نو پارٹی, نو ڈنر, نو نتھنگ, کوئی فرینڈز نہیں, کوئی کچھ نہیں. اٹ از آل کٹ آف بیکاز آپ اتنا کچھ چل رہے ہیں, آپ اپنے اندر جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں. اور ہر وہ فائنینشیل نیوز جو ہم پاکستان سے سنتے ہیں, یقین کریں دل کو افسردہ کر دیتی ہے, دل کو انتہائی لوگ بہت تکلیف میں ہیں, لوگ بہت اذیت میں ہیں, بڑی مشکل میں ہیں. اور ابھی آگے دیکھیے آٹا, مجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لائنوں میں لگے ہوئے اور آٹے کو کیسے چھین رہے, مطلب یہ انسانی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. یہ آپ مطلب کیا کر رہے ہیں, مطلب آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہی بات کہ 165 مرسیڈیز گاڑیاں آپ منگوا رہے ہیں پاکستان میں. آپ جو ہے وہ کیا میں لفظوں اپنی سیاست کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہی کہتا ہوں کہ کم از کم ہم سب کو یہ فرض بنتا ہے کہ سچائی کا ساتھ دیں اور ملک کی خیر خواہی کی بات کریں, چاہے اس کے لیے. اچھا بالکل, میں یہاں پہ آپ نے چونکہ امی کا ذکر کیا تھا تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرا شو سنتی ہیں, مطلب کال کرنا آسان نہیں ہوتا بہت زیادہ, مگر میں چاہوں گی وہ کبھی ضرور کال کریں. اور میں مطلب تو میرے لیے بڑی, پاس آپ کا نمبر ہے, میں انشاءاللہ آپ کی بات کراؤں گا. اور میرے لیے تو یہ بڑی مطلب بلیسنگ ہے کہ مطلب روز یقین کریں بینگ اے وومن, مطلب ایک عورت ہوتے ہوئے آپ رات کے شہر میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, اور یقین کریں جو ہم بی بی سی میں کا سیر بین یا اس طرح کے جو پروگرام ریڈیو پہ ہم سنتے تھے نا, آپ کے پروگرام کا معیار کسی طرح بھی اس سے کم نہیں ہے. آپ کے الفاظ کا چناؤ, آپ کی سوچ, آپ کی پازیٹیوٹی, اور آپ مطلب میں, اور صرف آپ ہی نہیں, آپ کے جو مہمان آتے ہیں میں وہ بھی اسی پائے کے ہیں. کرامت صاحب کی بھی گفتگو سنتا ہوں, شاہد صاحب کی, کیا بہترین الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. کوئی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ مطلب کہ یہ کرامت اللہ غوری صاحب اور شاہد ہاشمی, یہ دونوں کے ماشاءاللہ بڑے مہذب فیملیز کے ساتھ تعلق ہے. دونوں کو بہت اخبار میں, یہاں لوکل اخبار میں پڑھتا رہا ہوں, پھر لائبریری میں ان کی بکس بھی میں نے دیکھی ہیں کچھ یہاں ٹورانٹو پبلک لائبریری میں. ماشاءاللہ میرے ذہن میں ان کی کتاب کا نام نہیں ہے جو بھی لیٹسٹ آئی ہے, اور بھی انہوں نے لکھی تھی, اتنی بھاری کتاب ہے. اور اس کا جو انوگریشن ہوئی تھی, یعنی جو لانچ کی تھی, وہ ہمارے کونسل جنرل جو تھے ابھی اس سے پچھلے والے, انہوں نے, عمران صاحب, انہوں نے اپنے گھر میں کی تھی خود, اور بہت بڑے اعلیٰ ایمبیسیڈر مانے جاتے ہیں, اور بڑے ایک صاف کو اور بڑے ایماندار انسان ہیں. تو اور پھر اسی طرح ہمارے شاہد بھائی ہیں, یہ بڑے ہی قابل اور بڑے, ہماری ان سے ایون آپ سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن بس ان کے انسان کا ایک میرا تعلق میں اپنا تعلق رکھ ہی نہیں سکتی اس انسان کے ساتھ کہ جس کی میں دل سے تعریف نہ کر سکوں, کیونکہ مجھ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ منافقت سے کام نہیں لیا جاتا. یا لاسٹ میں بس یہی بات کروں گا کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور پلیز پروگرام ضرور کریں تاکہ ہم لوگ سنتے ہیں, اور کوئی غلط بات ہوگی تو ہم تنقید بھی کریں گے. کوئی یہ نہیں کہ ہم ظاہر ہے, بالکل لیکن تنقید سے تو آپ سیکھتے ہیں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی امی کو میں سلام, وہ سن رہی ہوں گی, میں سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ بھی ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. بالکل, آپ بالکل. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہیو اے گڈ نائٹ. جی سامعین, آپ کی خدمت میں عروج راجپوت, اور اگر ہمارے ساتھ جو بھی بات کرنا چاہیں ہمارے کالر,
اپنی رائے دینا چاہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ضرور، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ابھی آپ ہمیں کال کریں اور بتائیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہے لائن پر. جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ پیاری بہن عروج؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مجھے آواز لگ رہا ہے سہیل بھائی کی ہے. آپ میری آواز پہچان لیتی ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. سہیل بھائی آپ تو ہمارے ریگولر کالرز میں سے رہے ہیں، بڑی اچھی ہماری جب ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے کرتے تھے تو کیسے مزاج ہے؟ میرا خیال ہے بہت عرصے بعد آپ نے کال. میری آواز سے تکلیف بھی بہت لوگوں کو ہوتی ہے. چھوڑیں مطلب وہ اس پہ چھوڑیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ. میری آج کل گورنمنٹ کی جاب ہو گئی سٹی آف ٹورانٹو میں. اچھا. ٹورانٹو ٹرانزٹ کارپوریشن میں، تو اس وجہ سے وقت نہیں ملتا. تو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کا پروگرام ہمیشہ باقاعدگی سے سنتا ہوں، خاموشی کے ساتھ. اور جب کبھی آپ کا کسی جگہ پہ آپ ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہاں پہ آؤں اور اپنے آپ کے ساتھ آواز ملاؤں، تو وہاں پہ میں ضرور حاضر ہوتا ہوں. میرے اللہ کے فضل سے ابھی 3 برخوردار ہیں میرے، جو میرے سے بھی قد میں لمبے ہو گئے تینوں. تو ماشاءاللہ جیتے رہے، خوش رہے. ایک صاحبزادہ ہے، اس نے کالج پاس کیا، وہ ماسٹرز کی تیاری کر رہا ہے. ایک صاحبزادہ ہے وہ ماشاءاللہ فائٹر بن رہا ہے، UFC میں جانے کا اس کا ارادہ ہے ابھی ماشاءاللہ. تو تینوں بچے جو ہیں میرے 2 بیٹے ہیں، وہ آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. واقعی؟ کیونکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹے یہ جو پروگرام ہے نا، اس سے آپ کو پاکستان کے بارے میں خوب آگاہی ملے گی کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہیں اور یقین کیجئے کہ میرے بچے اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ پاپا جب عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو ہم کیا جائیں گے پاکستان جا کے. تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے دعا مانگو کہ ان کا ان جو لٹیروں سے اور ان چال بازوں سے جو پیچھا چھوٹے. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کا پروگرام سہیل بھائی آپ آگے بات بڑھائیں گے. میں سے پہلے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آئی ایم سو آنرڈ، کیونکہ ینگ جنریشن یہاں پر اتنی بزی ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہم سے زیادہ اویئر ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ ہم لوگوں کو سن لیتی ہے میں بڑی شکر گزار ہوں. پچھلے کالر نے بتایا کہ ان کی والدہ سنتی ہیں، ادھر آپ کے بچے. پروگرام ایک معیاری پروگرام ہے جس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کبھی بھی اپنے پروگرام میں یہ نہیں کرتی کہ آپ نیگیٹو چیزیں اٹھا کے گورنمنٹ کی لائیں، یا آپ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں پازیٹیو چیزوں کو لے کے آئیں. آپ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اتنے ڈھیر سارے انہوں نے کام کیے ہیں اس ملک کے اندر کہ ہم گنانے بھی لگے نا تو کم پڑ جائیں گے. ہم شکریہ نہیں ان کا ادا کر سکتے. میں تو بہت obliged فیل کرتی ہوں. بالکل کم عرصے میں اور اتنے جیسے کہیں کہ کووڈ کے دوران جس طریقے سے ملک سروائیو کیا ہے اس ٹائم میں، اور $16 بلین کے جو ٹریجری کے اندر فنڈز آئے ہیں، وہ کیا لوگ اندھے ہیں، نابینے ہیں، یعنی کہ سہیل بھائی سمجھ نہیں لگتی. 3 سال 8 مہینے میں انہوں نے 5 دن کی چھٹی کی تھی، اور وہ نہ اپنے بیٹوں کو ملنے گئے نہ وہ کہیں اور گئے. اور وہ 5 دن جب ان کو کووڈ ہوا تھا اس میں انہوں نے چھٹی کی تھی، اور اس میں انہوں نے باہر کا کھانا کھایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سوجا بھی نہیں کہ میں باہر سے کھانا کھا سکوں. اور ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک باپ ایک دادا والی کیفیت تھی کہ وہ کسی طرح قوم کے اور غریبوں کا خاص طور پہ حال سنوار دیں. اور میں اس جذبے کی قدر کرتی ہوں. خدا ہمیں بھی اس جذبے سے نوازے. یہی ایک انسان کی معراج ہے کہ وہ اپنے اندر یہ جذبہ، یہ کمپیشن اگر اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اور یہ جن کے اندر یہ نہیں آتا وہ بڑے بد نصیب ہیں جو صرف اپنی دولتیں سمیٹنا چاہتے ہیں. جن کو خدا ایسا کمپیشن عطا کرتا ہے وہ تو بڑے بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کی خاص عنایت ہے. اور اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو صحت دے، اور پاکستان کے لیے سارے خواب ان کے پورے کرے. آپ کا پروگرام، میں آپ کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں، آپ نے عجیب محسوس ہوا. یہ ایک معیاری پروگرام ہے. اس معیاری پروگرام کے اندر جو کال کرتے ہیں نا لوگ،
وہ لوگ، ان لوگوں کا بھی ایک معیار ہے، ان لوگوں کی کوئی پہچان ہے، ان لوگوں کی میری نہیں ہے. میں تو بالکل ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر آپ کے پروگرامز کے اندر آپ نے ایسے ایسے اچھے لوگوں کا انٹرویو کیا، ایسے ایسے اچھے لوگوں کو آپ لے کے آئی، انہوں نے اتنی معلومات دی، اتنا نالج دیا، اور اتنے محترم لوگوں کو آپ لے کے آئیں. کیا کسی نے کبھی کوئی ایسا پروگرام کیا ادھر ٹورانٹو میں اس چینل کے اوپر؟ کیا کسی نے کسی اور چینل کے اوپر ایسا پروگرام کیا؟ یہ آپ وہ عمران خان صاحب کی ایک بات کوٹ کروں کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ شاہین کا وہ شعر جو علامہ اقبال صاحب کا وہ پڑھتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں نے آج کل بہت ہی ہر وقت آفس اور وہ زیادہ تر انگلش کا ہی وہ رہتا ہے دماغ میں. بعد مخالف سے نہ گھبرا، یا بعد مخالف سے نہ گھبرایا اوقاف یہ تو چلتی. تو آپ بالکل نہ گھبرائیں. اگر آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی چینل کے اوپر جا کے پروگرام کریں گی نا تو آپ کے تمام کالرز اور تمام لوگ ادھر آ جائیں گے، اور آپ کو یقین کریں آپ اتنی ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کو ملے. آپ تو ایڈورٹائزمنٹ لیتی ہی نہیں ہے، میں نے محسوس کیا. جی بالکل، مجھے مارکیٹنگ آتی نہیں ہے اصل میں، مسئلہ یہ. تو ہم تو کام کرنے والے آرٹسٹ لوگ ہیں. آپ کو مارکیٹنگ نہیں آتی، مگر آپ کو پتہ ہے میں نے جرنلزم میں 200 میں سے 173 مارکس لیے تھے اپنے بی اے میں. ماشاء اللہ. سہیل بھائی ہمارے ساتھ اور بھی کالرز ہیں لائن پر، ہم سو سوری. آپ دوبارہ کال کر لیجیے. نہیں میں بس اب ختم کروں گا میں اس بات پہ کہ آپ کا پروگرام ایک معیاری پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام جیتے رہیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. نیکسٹ کالر پلیز. ہلو السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میرا نام مبشر ہے اور میں لاہور پاکستان سے ہوں. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے، اور آپ خاص طور پہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، اور جو سننے کو جب آپ بات کر رہی ہوتی ہے تو مطلب سننے کو یہی دل کرتا ہے کہ سنتے رہیں. بہت شکریہ. آپ کو اور اچھی آواز دے. آمین. دوسرا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں ہر وقت عمران خان کی حکومت واپس آئے ہیں، اور وہ چونکہ وہ اچھے بندے ہیں، ایماندار ہیں. اور میں تو ویسے بھی جیسے میں نے تعارف کرایا کہ میں لاہور کا ہوں جی، اور میں کئی دفعہ ملا ہوں عمران خان صاحب سے ذاتی طور پر. ارے واہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور میں نے ان کے جو ہاسپٹل تھا جو 93 میں شروع ہوا تھا، میں نے وہاں شروع میں 5-6 مہینے سال کے لیے والنٹیئر بھی کیا تھا. تو میں قریب سے جانتا ہوں کہ ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے. کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ انہوں نے جو حکومتیں ختم کی ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، کیا یہ ان کی غلطی نہیں ہے؟ آپ کے پاس آنسر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی جواب دے سکتا ہے. ویری انٹرسٹنگ آپ کا کوشچن ہے. آپ نے اپنا نام مبشر بتایا نا؟ مبشر نام ہے. اور دوسرا یہ جو اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ شعر بھول رہے تھے، تو میں مکمل کر دیتا ہوں. وہ شعر ہے تم دیے باد مخالف سے جی بالکل بالکل. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مبشر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے کال کیا. میرا خیال ہے پہلی بار کیا، اور میں اس کا جواب دوں گی، لیکن میں پہلے جاننا چاہتی ہوں بس اور کالر نہ ہو. ڈو وی ہیو اے کالر؟ ڈو وی ہیو another caller? No right now. Okay. So میں آپ کے مبشر آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے جو اپنی حکومتیں ختم کی پنجاب کی اور کے پی کی، کیا وہ ٹھیک کیا؟ میں بڑی انٹرسٹنگلی اپنا سچ ایک بولنا چاہوں گی کہ تھرو آؤٹ عمران خان صاحب کی جو بھی حکومت رہی یا وہ اپوزیشن میں رہے، یا بلکہ جس دن وہ ڈے 1 جس دن انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا تھا، پارٹی بنائی تھی، میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے یعنی ان سے بات کر رہی تھی کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں عمران خان، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. خدا نے آپ کو اتنی عزت اتنی شہرت دی ہے، کیونکہ میں اپنے طور پر سیاست کو کوئی اچھا پروفیشن نہیں سمجھتی. اور مطلب میں معافی کے ساتھ کہ جو لوگ سیاست میں ہیں وہ مزاج فرق ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور اس میں ان لوگوں کو ڈیل کرنا آتا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں تھک اسکن ہونا بہت ضروری ہے. اور ہر طرح کی اس کو کرٹیسزم اور چیزیں، مطلب اس میں آپ کو بڑی میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے. جھوٹ بہت لازم ہے اس میں.
تو اب اس میں مجھے لگا کہ عمران خان اس میں فٹ نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے. اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ بات کرتی تھی کہ اگر مجھے کوئی پلیٹ میں رکھ کر بھی پاکستان کی، میں مطلب اس قابل نہیں ہوں کہ میں کہیں کی بھی کچھ بنوں، لیکن میں یہ کہتی تھی کہ مجھے بھی، میرے جیسے بندے کو بھی اگر پرائم منسٹر شپ ملے پلیٹ میں رکھ کر بھی، تو میں کبھی نہ لوں پاکستان کی. خاص طور پہ کہیں کی بھی سیاست میں بندہ جانے سے پہلے 100 بار سوچے، اور پاکستان کی تو توبہ توبہ، اللہ معاف کرے کہ وہاں پر تو قدر ہی نہیں ہے اچھے انسان کی. یہ میں بالکل اپنا سچ بتا رہی ہوں، جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد بھی. ہم لوگوں میں وہ ابھی ڈیپتھ اور وہ میں کہتی ہوں بڑائی آئی، ظرف آیا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم اچھائی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم ذرا سی اچھائی دیکھتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں. تو ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں، اندھوں میں کانے راجے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو جب ایک آگے سے جب چیلنج ملتا ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم اس کمپٹیشن سے بہت گھبراتے ہیں، بہت آسان زندگی کے عادی ہو گئے ہیں کہ بس جو ہے اس کے اوپر سارے شاباش شاباش کرتے رہیں. اور سلولی میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم جھوٹ کے بہت عادی ہو گئے. میں اس کو یہ کہنا ہے، میں بالکل جھجک محسوس نہیں کروں گی کہ معاشرہ جھوٹ پہ چل رہا ہے. دس از سو سیڈ. جبکہ ہم بینگ اے مسلم، جو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سچ بولنا بہت لازم ہے، اور اس میں جھوٹ بولنے کے اوپر خدا نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہے. اور ہم نے جھوٹ کو ایک بہت عام بات سمجھ لی ہے، کبھی مصلحت کے اس پہ اور کبھی کسی اور وجہ سے. جھوٹ ہی سب بیماریوں کی جڑ. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے جو پاکستان کو اس حالت میں لے آئی ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے. اور جھوٹ ہم اتنے آرام سے بولتے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اور اب تو جھوٹ بولنے والے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولیں، جھوٹ بول بول کے اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. یعنی میں نے اکثر اس بات کی مثال دی ہے کہ جو دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم وفادار دوست ہیں ایک دوسرے کے، جبکہ وہ چھوٹی چھوٹی بے وفائیاں جو اپنے دوست کو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن وہ چونکہ اس دوست کو خبر نہیں ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں ہم وفادار ہیں. خبر ہونے سے ہی تو بے وفائی نہیں ہوتی نا ثابت. ہم یہاں کچھ کہہ دیتے ہیں، وہاں کچھ کہہ دیتے ہیں، تو ہمارے جو اپنے چیک ہے نا اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، وہ بالکل ہم نے اس کو بند کر دیا ہوا ہے. اور ہم دوسروں کے بارے میں ہر وقت دوربینیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ابھی عمران خان کے بارے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے ملک میں، لیکن سب کی دوربینیں عمران خان پہ سیٹ ہیں. اس کو مین سٹریم سے غائب کر کے سوشل میڈیا پہ اس کے کلپس دیکھتے ہیں بیٹھ کر. بھائی اپنے کام کرو، تم لوگوں کے اتنے امپورٹنٹ ڈیزگنیشنز ہیں گورنمنٹ کے ہیں یا دوسرے کسی اداروں کے ہیں، کچھ اپنے کام کرو. اس بندے کو چھوڑو اگر وہ irrelevant ہے تم لوگوں کے لیے، جس کو تم نے ایک سائڈ پہ کیا ہے. 16 جماعتیں 13 جماعتیں وٹ ایور اکٹھے ہو کر تم لوگوں نے ایک بہت بڑا تیر مارا ہے، تو چلو اس کے اوپر کام کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. کم از کم کچھ ہو رہا نہیں آپ سے اور آپ نے شور مچایا ہوا اس بندے کے اوپر ایک ایف آئی آر. وہ کہتے ہیں اب تو مجھ سے گنی بھی نہیں جاتی کتنی ایف آئی آر، اور سب بوگس ہیں، 30 کے 50 پتہ نہیں کتنی، ہر بندے کے اوپر جو ملتا ہے ان کو اس کے اوپر 25 ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. اور اس بندے کا جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے عمران خان صاحب پہ، اس کی ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکی. مطلب اب اس کو آپ سچ ثابت کرنا چاہیں گے، اس کو آپ صحیح ثابت کرنا چاہیں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان جرنلسٹ پر بھی جو اپنے آپ کو سو کالڈ جرنلسٹ جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مزاح کر کے، کبھی اتنے احمق لگتے ہیں. یعنی آپ اپنی ڈگنیٹی کا تو خیال کیجئے کم از کم، کہ آپ اپنے آپ سے شرمسار نہیں ہوتے کیا جب آپ غلط بات کرتے ہیں. تو آپ کو جیسے آج مجھے بہت اچھا لگا آج مشاہد حسین نے جب بات کی، تو مجھے لگا کہ تھینک گاڈ ابھی کچھ لوگ اپنے ساتھ جینا پسند کرتے ہیں. آپ کو اپنی نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی نظر میں نہ گریں. جب آپ اپنی نظر میں گر جاتے ہیں تو یہ جو معاشرے میں جو انتشار ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ جب انسان اپنے اندر اپنی نظر میں گرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے نفرت محسوس کرتا ہے، پھر سلولی اس نفرت کو دبا دیتا ہے، مگر وہ بیک آف دا مائنڈ رہتی ہے. اور وہ بیک آف دا مائنڈ رہنے کی وجہ سے آپ کے اندر جھنجھلاہٹ، آپ کے اندر انتشار، آپ کے اندر اینگر، تمام نیگیٹیوٹی بھرتی ہے. یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. برین تو ایک ہی ہے نا ہماری باڈی کے اندر، اس برین کے اندر چیزیں جاتی بھی نہیں ہے، وہ ایسی میموری ہے کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی مگر موجود ہے وہاں پہ. سو جس طرح سے آپ کہیے کہ آپ کے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، آپ وہاں کی صفائی نہیں کریں مگر اسمیل آ رہی ہے، دیٹس ہاؤ اٹ از. وہ اسمیل آپ کو اپنے اندر اتنی ایجیٹیشن پیدا کر دیتی ہے، اور یہ اس معاشرے کا حال ہے. اور ہم اس کو پھر دبانا چاہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں تم کہو کہ ہم میں سے خوشبو آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے.
खुशबू तो जो खुशबू जिन लोगों में मौजूद होती है वो खुद ब खुद बिखर जाती है और उसको आप रोक नहीं सकते, जैसे कि अभी रोकना चाह रहे हैं। इमरान खान की बात कैसे दिलों में उतरी है, मैं कोई वो मेरे मामू के बेटे नहीं है, मैं सिर्फ उनकी इस अच्छाई की वजह से कायल होती हूँ। और वो जो अच्छा गवर्नमेंट्स के बारे में बात करूंगी, वहां से बात कहीं चली गई। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मिसबा हलीम है। सॉरी फिर से बताइए, नाम फिर से बताइए। मिसबा हलीम। जी मिसबा, जी जी जी, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, नंबर 1। नंबर 2, शायद आपको पता हो कि इस सैटरडे को 2 बजे काउंसलेट पे इमरान खान की फेवर में एक कुछ लोग जमा होंगे 2 बजे कॉन्सुलेट के सामने। जी 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 ओके जी। तो ये भी अनाउंसमेंट कर, जो आना चाहे तो बड़ी मेहरबानी होगी उन लोगों की। श्योर, हाँ मतलब सॉलिडेरिटी विद इमरान खान, व्हाटएवर इट इज। जी जी, फॉर इलेक्शन एंड फॉर ये जो वायलेशन चल रही है ह्यूमन राइट्स की। और जी बिल्कुल। और दूसरा ये है, दूसरी बात मुझे ज्यादातर करने की। जी जी फरमाइए। उरूज राजपूत। ये जो जी 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 सॉरी राजपूत, ये जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, हाँ जी, उसमें मेरा बड़ा कच्चा पक्का सा वो था यकीन, तो पक्के ईमान में बदल गया कि कानून अंधा होता है। जी वालेकुम अस्सलाम, नसीमा हाशमी अगेन। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्म कर रही थी कि हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, सैटरडे को 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे कॉन्सुल जनरल कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे इमरान खान के फेवर में देयर इज अ प्रोटेस्ट, तो जितने ज्यादा लोग आए दोपहर 2 बजे सैटरडे को। जी जी सैटरडे को है। शुक्रिया। ओके ओके ना जी थैंक यू। अब कौम का बच्चा हर बात को रजिस्टर कर चुका है, तो कहीं ये रजिस्टर कराने के लिए यानी लोग स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, प्रोफेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए, लॉ पढ़ गए हैं, आइन पढ़ गए हैं और बहुत सी चीजें दुनिया के बारे में जान गए। और उनकी एक खूबसूरती है कि वो बात करते हैं तो वो अंग्रेजी में जब कोई लफ्ज बोलते हैं तो फिर उनको ख्याल आता है कि मेरी बहुत कौम का बहुत बड़ा हिस्सा है जो अंग्रेजी नहीं जानता, फिर वो उसको आसान अल्फाज में बताते हैं, उर्दू में बताते हैं और फिर आसान अल्फाज में बताते हैं। और वो तब मुझे ऐसे लगता है कि कोई बड़े उस्ताद हैं या वो एक दादा है जो अपने पोते पोतियों को समझा रहे बेटा इसका ये मतलब होता है। सो वो जो उनकी शफकत का जो एक अंदाज आता है सामने में, उसकी कायल होती चलेगी। अच्छा, अब ये जो आपने असेंबलियों के बारे में पूछा था तो मैं भी सोचा कि शायद ये सही नहीं कर रहे, मगर पिछले दिनों उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जिनके ऊपर मुझे लगता था ये सही फैसला नहीं है, मगर वो फैसला सही साबित हो गया। मगर मैं पहली बार मतलब मैं किसी के बारे में ये सोचने पे मजबूर हुई हूँ कि एक शख्स सादा लॉ होने के बावजूद और बिल्कुल जबान यानी खोल के अपना दिल खोल के सामने रखने के बावजूद वो जो भी फैसला करता है वो देरपा अंदाज में उसके नताइज मुख्तलिफ होते हैं हमारी सोचों से। और मैं उनकी डेप्थ की और उनके विजन की कायल हुई हूँ कि वो दूर की सोचते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने वो चेंज लेकर आए कि जो पूरी जो दुनिया में जो मुसलमान बसते हैं, जो जिनके दिल दुखते थे, उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। और जो गैर जरूरी तौर पे दुखाए जाते थे, जो एक फितने के तौर पे दुखाए जाते थे, जो गलत सलत बातें करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुखाए जाते थे, उन्होंने उसके लिए कितने आराम से बात कर दी और कितने प्यार से समझाया कि हम लोगों के लिए मीनिंग फर्क है, हम लोगों के दिलों को दुख पहुंचता है जब आप उनके लिए बुरी बात करते हैं। और उसका असर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने इसको बयान किया, उनको बयान करना आता था। इससे पहले किसी लीडर में ये हिम्मत क्यों नहीं हुई? फिर वो देखिए उन्होंने इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर करवा दिया। मैं तो समझती हूँ कि सब लोग उनके रिटर्न नहीं कर सकते, कहाँ कि उनके ऊपर उठ के बातें करें। और कभी कभी मैं देखती हूँ कि बिल्कुल नाकारा से लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उठ के अपने किसी भाई की मदद नहीं की, अपने किसी दोस्त की मदद नहीं की, किसी का दिल नहीं रखा, किसी का दिल किसी बुरे वक्त में जो है उसको तसल्ली नहीं दी। वो इमरान खान जैसे शख्स पे जिसने अपनी सारी उम्र में जाने लोगों के लिए क्या कुछ कर दिया है, उन लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है, उनके लिए उठकर उनका मजाक उड़ाए, उनके ऊपर बात करें। मतलब खुद इंसान को सोच लेना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। तो उन्होंने जो असेंबलियां गिराई हैं, बज़ाहिर वो यूं लगता है कि उनका एक गलत फैसला है उस माहौल में कि जहां पे एक जबर का निजाम है, जहां पे एक कह लीजिए गैर कानूनियत का राज है, बल्कि गैर कानूनियत बाल खोले हर तरफ अपना धमाल डाल रही है और बाकी सब ताकतें सलब हैं, जुडिशरी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। वहां पे उनका इतना बड़ा डिसीजन
کمال دلیری دکھاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ عمران خان جیسا دلیر انسان میں نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں. کوئی اگر کسی دنیا کی کسی ملٹری میں رکھا تو بڑا کمال نہیں ہوا, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے. یہ ایک شخص کرکٹر تھا, اس کے بعد ایک انٹرپرینور, اس نے وہ کیا, ہاسپٹل بنایا, اس کے بعد یہ یہاں پہ آ گیا سیاست میں. اس کے پاس اتنا جگر, اتنا دل, اتنی دلیری, کمال بات ہے. اور اس کے ساتھ اتنا خلوص. یہ دو چیزیں اس کو ممتاز کرتی ہیں پوری دنیا میں, ایک خلوص اور دوسری دلیری. اور یہاں پہ آ کے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی پیورٹی اللہ کے ساتھ, اللہ کی یہ جو ڈیوائن پاور ہے اس کے ساتھ. اور مجال ہے جو کوئی انسان ان سے ٹکرا سکے, ٹکرانا چاہے گا تو خود پاش پاش ہو جائے گا. یہ صاف دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہے لائن پر. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو صرف ایک تکلیف دینا تھی, دوبارہ کال کی ہے. جی جی, وقت نہیں آپ کا بالکل بھی لوں گا. جی اگر ہو سکے تو میری ایک فرمائش ہے. ہاں جی, اینڈ میں لگا دیجیے گا, دل امید توڑا ہے کسی نے. میں کوشش کرتی ہوں, آج کل ہم گانے لگانے کا ٹائم نہیں ملتا, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو آنر یور. صرف 3 منٹ کا ہے میرا خیال, 3-4 منٹ. آپ مجھے اس پہ ٹیکسٹ پہ لکھ بھیجیے, میں اس کو اگر بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے, میرے پاس آپ کا اس فون نمبر نہیں ہے, اس فون میں میرا یہ نیا فون ہے. اچھا پھر سے بولیے, دل امید کیا ہے؟ دل امید توڑا ہے کسی نے, اپنی کہانی کیسے. بس تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں بھی آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں. کون بات کریں؟ ارشاد. جی ارشاد صاحب. اچھا پروگرام آپ کر رہے ہو, اور عمران خان کے بارے میں خاص طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اور قوم کی بات بھی بیچ میں ہو رہی تھی. جی میں ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں. آپ کی مرضی ہے جی, سنا دیجیے. ماحول تو بڑا لطیفہ کیا ہے, مطلب ہماری قوم پہ بڑا فٹ آتا ہے. جی فرمائیے. صاحب نے اشتہار دیا کہ ملازم چاہیے, تنخواہ نہیں ملے گی, صرف 2 ٹائم کی روٹی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بیکار آدمی تھا بیچارہ, ضرورت مند, وہ چلا گیا. تو انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں, مجھے کھانا دے دیا کرنا, تو میں آپ کا کام کروں گا, تو میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کام بتا دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بس کام کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹائم داتا صاحب جانا ہے اور 2 بندوں کو کھانا لے کے آنا. اوکے. آپ سمجھے ہیں کہ لاہور میں داتا صاحب لنگر. جی بالکل. ہاں جی. انہوں نے اس اپنے بندے کو جس کو ملازم رکھا, اس کو کہا کہ 2 ٹائم آپ نے داتا صاحب جانا ہے, 2 بندوں کا کھانا لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ وہ اس میں سے ایک اس کو کھلائے, ایک ان کا ہو گیا اور ایک اس کا جس بندے کو رکھا ہے اس کو بھی. قوم پوری کا مزاج ان جنرل یہ ہے, بالکل داتا صاحب جائیں, کھانا لائیں, ایک آپ کو دے دیں, گھر بیٹھے آپ 4 پائی توڑیں اور کھانا کھا لیں 2 ٹائم, اور وہ بھی کھا لیں. بات اتنی سی ہے کہ جب عمران خان نے یہ کہا قوم سے کہ آپ چھوٹے بزنس کریں, ہم کچھ لونز دیں گے, آپ بکریاں پالیں, آپ کٹے پالیں, یہ لفظ یوز کیا تھا. جی آپ مرغیاں رکھیں, آپ وہ کریں, آپ یہ کریں. تو لوگ یہ جو بڑے سیاستدان نہیں, ملوں والے اور بڑے بڑے لوگ, انہوں نے مذاق کیا اس بندے کا. جی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح, مجھے بڑے بے وقوف لگے تھے سب لوگ کہ وہ بڑی سادگی سے ہر بات کر دیتے ہیں, اور وہ لوگوں نے مذاق اڑایا. سادگی بھی تھی, میننگ فل بھی تھی. بات اتنی سی ہے کہ جیسے پاکستان کو زرعی ملک کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ صبح مطلب ارلی مارننگ لوگ جاتے تھے اور اپنا ہل چلایا, ٹریکٹر بھی کم تھے, تو وہ بائی دا ٹائم سن رائزز وہ 1-2 ایکڑ ہل چلا چکے ہوتے تھے. بالکل صحیح. اور اسی طرح محنت کرتے تھے, بالکل اگاتے تھے. اور اب کیا ہے کہ وہی فصلوں والی زمینیں جو بہترین زمینیں, وہ ان کے اوپر ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں. تو وہ ایک کسان جو تھا, وہ سارا سال محنت کر کے جتنے پیسے بناتا تھا, اس سے کئی ہزار گنا زیادہ یہ پراپرٹی میں پیسے بن جاتے ہیں. لوگ جگہ لیتے ہیں, کالونی بنائی, بیچی اور لوٹ ووٹ کے چلے گئے. پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ میرے یہاں کینیڈا میں, ٹورانٹو میں, اور 1-2 عزیز ہیں جن کے گھر سے ہمیں سبزی آئی, بینگن وہ وائٹ سے تھے, اور یہ ٹماٹر,
جی تو کینیڈا میں لوگ اپنے گملوں میں ٹماٹر لگا کے کلوں کے حساب سے تحفے تن لوگوں کو عزیزوں کو بھیج دیتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو اس قوم میں جہاں پہ انہوں نے کٹوں کی اور بکریوں کی اور بات کی تھی, اب ہو کیا رہا ہے کہ وہاں اب آپ وہ کھولے میڈیا دیکھیں تو 2 4 10 مارکیٹوں میں کوئی نہ کوئی اینکر پھر رہے ہوں گے اور وہ کسی سے انٹرویو لے رہے ہوں گے کہ جی بھائی آپ کیسے ہیں, جی سبزی لینے آیا تھا, ٹماٹر کا کیا بھاؤ ہوگا, جی بھائی ہماری ریٹ سے تو باہر ہے 300 روپے ہو گیا. اچھا فلاں چیز کیسے ہے. اچھا اب کیا ہے, دکاندار ایک ہے, 10 20 اینکر ہیں, 10 اور 150 ویلے جو گھومنے والے ہیں, انٹرویو دینے والے صرف اپنی ٹی وی پہ شکل دکھانے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں جی یار مہنگا یہ مہنگا, او بھائی اللہ کے بندو تم جا کے کرنے کیا جا رہے ہو فروٹ میں سبزی مارکیٹ میں, تم اپنے گھر میں کنارے پہ کیاری میں تم 2 4 یہ لگاؤ سبزیاں اور جاؤ ہی نہیں ٹماٹر لینے, مرچیں ٹماٹر بھنڈیاں چھوٹی. ہاں یہ بالکل صحیح ہے, چھوٹی موٹی چیزیں تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مرغی پالیں. اگر ایک گھر 4 مرغیاں پال لے تو ان کو بچے سویرے انڈے کے ساتھ ناشتہ کر سکتے ہیں. بہت کچھ ریٹ بتا رہے ہیں کہ 300 روپے انڈا ہو گیا, 600 روپے انڈا ہو گیا. یار خدا کے لیے کام تو کرو کہ انٹرویو میں رہو گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس کے لیے کوششیں, اس کے لیے طریقے, اس کے لیے اپنے حل نکالنا بھی تو ہر انڈیویجول کا بھی ذمہ داری اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, تمام لوگوں کی مل کر. اور عمران خان نے یہ ڈفرینس لائے تھے وقت کے ساتھ, انہوں نے لوگوں کی آمدنی میں اضافے کروائے تھے, حالانکہ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے نام کیا بتایا تھا آپ کا؟ ارشاد خان میرا نام ہے. جی ارشاد خان صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویلکم. تھینک یو, ہیو اے گڈ نائٹ. جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں؟ اوکے نو مور. سو ویل ٹیک اے بریک. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی بھی ہوں گے. آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. جی ویلکم بیک سامعین. آپ اور ہمارے ساتھ آپ کے بڑے پسندیدہ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاہد بھائی السلام علیکم, ویلکم آن مائی شو. السلام علیکم عروج جی, السلام علیکم. اور شاہد بھائی بہت معذرت کے ساتھ آج لیٹ ہو گیا. بہت اچھا لگ رہا تھا, میں سن رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. سب سے پہلے تو ایک بات کہہ دوں, پھر میں آپ کی اور تعریف کروں گا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پشاور کا جو ثانیہ ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بہت افسوسناک. دوسری بات یہ کہ بہت افسوسناک ہے, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ واقعی بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں اور ایک معیاری اور کریڈیبل ہے جس کے اندر, تو آپ کے آڈینس بھی بہت اچھے ہیں. یہاں میں خاص طور سے آپ کے جو کالرز ہیں اس میں عمران بھائی کا اور ان کی امی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اتنی محبت سے آپ کا پروگرام سنتی ہیں. اور سہیل بھائی کو خاص طور سے داد دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں پاکستان بسا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. اور باقی سارے کالرز کا بھی بہت شکریہ. اچھا, پچھلے ہفتے میں نے RRSP کے حوالے سے کچھ بات کر رہا تھا. ایک جو چھوٹی 2 چیزیں رہ گئی تھی وہ بھی میں بتا دوں کہ RRSP جب آپ خرید رہے ہیں تو جو ہائیسٹ بریکٹ پہ جو آپ اسپاؤس ہے وہ خریدے, اور جس کا اسپاؤس لوویسٹ بریکٹ میں ہے یا کام نہیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو اس کے نام سے خریدے اسپاؤسل RRSP. تو وہ 3 سال کے بعد ان کے نام پہ چلی جائے گی. تو آپ ہائیسٹ بریکٹ کا ٹیکس سیو کر رہے ہیں اور لوویسٹ بریکٹ میں آپ اس کو کیش کرا رہے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کا پرسنل ایگزمپشن ہوتا ہے ہر سال کا, اگر اتنے اماؤنٹ کی کیش کرائیں گے تو پھر ٹیکس دینا بھی نہیں پڑے گا. ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی. دوسری ایک بات چلتے چلتے اور کہہ دوں, آج میں ڈیل کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اپنا پرسنل ریزیڈنس جو ہے وہ کبھی کارپوریشن کے نام نہ خریدیں. یہ بہت لمبی داستان ہے, لیکن بس میں مشورے کو چکے اس میں جو آپ کا پرسنل ریزیڈنس جو آپ خریدتے ہیں, بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کارپوریشن کے اندر پیسہ ہوتا ہے یا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے اور ان کو پرسنل مارگیج نہیں مل رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں یار کارپوریشن دے لو. اور بعض جو ہیں وہ ایسے پروفیشنل بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کو گائیڈ کرنے کے بجائے اپنے پیسے بنانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مس گائیڈ کرتے ہیں, لیکن خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر بزنس کا ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ایکٹیو اور پیسو انکم ہوتی ہے. تو جو
ओंटारियो गवर्नमेंट जो क्रेडिट देती है और जो आपका टैक्स सेव होता है कॉरपोरेशन के ऊपर, सीसीपीसी प्राइवेट कंट्रोल, कैनेडियन प्राइवेट कंट्रोल कॉरपोरेशन पे, उस पे जो है वो आपको जो 12-13% पड़ता है आके क्रेडिट मिलने के बाद अप टू 500,000। तो एक्टिव इनकम जो है, अगर पैसिव इनकम जो है कम से कम 90% और पैसिव इनकम 10% हो तो फिर टैक्स पर भी सही रहता है। लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो फिर आपका टैक्स ऑलमोस्ट 50% पे चला जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग मनी। और दूसरी बात ये कि पर्सनल रेजिडेंस जो है उसको जब भी आप बेचते हैं, अब गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है और वो हर तरीके से ख्याल रखते हैं, जब भी आप इवन पर्सनल रेजिडेंस भी आप बेचें तो आपको उनको डिक्लेयर करना पड़ता है अपने टैक्स रिटर्न में। बिल्कुल सही। फिर वो टैक्स तो नहीं देना पड़ता, वो डिटरमिन कर लेते हैं कि ये पर्सनल था या नहीं था आपका, वो चेक करके। लेकिन आपका अगर पर्सनली रेजिडेंस है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी गेन हो जाए। लेकिन यही अगर कॉर्पोरेशन में डाल दिया और उसका गेन होगा तो उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी ऑलमोस्ट 50%। तो मैंने कहा मैं चलते चलते छोटी सी ये बात करता जाऊँ। शायद भाई ये कॉलर है, शायद भाई एक कॉलर है हमारे साथ जी। सामीन अभी भी आप शायद भाई तो हमारे साथ हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो यू आर वेरी वेलकम। 416-870-1007 पर आप कॉल कर सकते हैं। माजरत के साथ मेरे सारे कॉलर्स को वैसे तो फोन नंबर मालूम है, मुझे याद नहीं रहा, मैं फोन नंबर दोबारा बताऊं। 416-870-1007 पर आप कॉल करके हमारे साथ ऑन एयर बात कर सकते हैं। जी शायद भाई करिए। दूसरी बात ये कि जिस आपने जो सवाल किया था कि इमरान खान ने ये तहलील जो करी है 2 असेंबलियां, वो सही की है या गलत की? बिल्कुल सही करी है। ओके श्योर। मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मैं भी ये कहता था यार ये कहते जा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि उससे 2 बातें हुई हैं। एक तो ये जो भी गवर्नमेंट है, मैं तो उसको गवर्नमेंट भी नहीं कहता, छोड़िए, जो भी वो लोग हैं जो मुसल्लत है वो है, उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। अब वो हील उज्जत बहारे बहानियां वो कर रहे हैं, और वो तो अब अंधा कानून क्या करेगा, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। और दूसरी बात ये कि इमरान खान की जो कुछ अल्लाह का ऐसा करम है कि जो लोग उनकी गलतियां समझते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। शुरू में मैं भी बहुत सारी चीजों से सेटिस्फाई नहीं होता था, लेकिन जो समझते थे वो गलतियां भी उसके सबके हक में बहुत अच्छी होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आप ऑन एयर है। सॉरी, आपको मेरा ख्याल है आप ही थी पहले भी डिस्कनेक्ट हुई आपकी कॉल। मेरी हो रही थी, मैं 2-3 दफा ट्राई किया, बट एनीवे। कैसी है रूज? आप रिजवाना बोल रही हैं बाय द वे। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, कैसी हैं आप? जी मैं लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों में। लॉन्ग टाइम। कैसा चल रहा भाई? क्या शुक्र है खुदा का, सो फार लगे हुए अपने काम में। आज मैंने अनाउंस किया था, मेरा ख्याल है शायद आपने सुना हो, कि हमारे लिसनर्स में जरा कॉल करके हमारे शो के बारे में तो अपनी फीडबैक दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे देना था। मैं कई दफा सोच भी रही थी रूज, जो आपका प्रोग्राम मैं एवरी थर्सडे को सुनती हूँ फॉर लॉन्ग टाइम। जी तो मुझे तो आपका प्रोग्राम, आपको पहले भी शायद मैंने कहा, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन से, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू। मेरे ख्याल में जो खुद मैं समझती हूँ कि आप किसी के, आपका कोई भी टॉक होता है, मैं समझती हूँ किसी के पर्सनल अटैक नहीं होता, जो हो रहा है उस पे आप बात करती हैं, राइट? या जो मैं फील करती हूँ एक्चुअली, मैं तो वो बोल देती हूँ। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा ऑनेस्ट कौन इंसान हो सकता है जो आप अपनी फीलिंग को लोगों तक पहुंचा रही हैं? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है जो भी लिसनर है और जो आपके उससे डिस्क्री करते हैं, तो मेरा ख्याल वो थोड़ी देर सोचो कि वो का जो पॉइंट होता है वो भी तो किसी पे जाहिर करते होंगे ना। तो व्हाई ऑल एट अ सडन इस दिस साइड पे जा रहा है, जो मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए था। यही हमारी सबसे ज्यादा परेशानी और उसका बाहिर कि हम आप एक दूसरे पे थोपते जाते हैं।
ہاں نہیں ویسے میرا یہ خیال ہے کہ رضوانہ جب آپ دل کی بات کرتے ہیں نا یہ سب سے آسان اور سب سے صحیح طریقہ ہے, اس سے آپ رائٹ پرسن سے کنیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹروتھ باہر آ رہا ہے نا, تو آپ کوئی منافقت سے کوئی رشتہ قائم نہیں کرے, ٹائم ویسٹ نہیں کرے. تو جو بھی جب آپ کے دل سے بات نکلے گی تو جس کو ریسیو ہونی ہے یا جو کر سکتا ہے اس کو ریسیو یا ایبزارب وہ کنیکٹ ہو جائے گا, اور وہ آپ کا گین ہے زندگی میں کہ آپ رائٹ پرسن سے رائٹ فلی کنیکٹ ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے ارد گرد ڈھیر لگے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور چونکہ ہم دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے, مطلب دل سے یا دل کی بات نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم ایکچولی ایک جھوٹے سچے مصنوعی رشتے بنا رہے ہوتے ہیں, اور جن کی وجہ سے ہمیں ہاں جی اس کی ہمیں طاقت بھی نہیں ملتی. طاقت ہمیں ملتی ہے جب ہم دل کا رشتہ بناتے ہیں, لیکن وہ تعلق میں پیورٹی موجود ہوتی ہے اور آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کتنا کنیکشن ہے, کیسا ہے. باقی چیزوں کو آپ چلا تو رہے ہوتے ہیں مگر اس میں ڈیپتھ نہیں ہوتی, اس میں سچائی نہیں ہوتی, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. دیٹس یوز لیس. دیکھیے اگر آپ صحیح بات کرتی ہیں عروج, بلیک اینڈ وائٹ اگر کسی کو شو کرنا چاہتی ہیں, میرا خیال ہے, میری اوپینین, تو اس میں ہم کسی کو جو اگری نہیں کرے وہ اگری نہیں کرے, دیٹس فائن, دیٹس دیم. ایگزیکٹلی. مگر کم سے کم آپ اس کو کنڈم بھی نہ کرے جو صحیح کام کر رہا ہے یا بول رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, وائس پرسن. صحیح. ٹھیک ہے, چاہے وہ عام زندگی میں ہو, چاہے آپ ٹی وی پہ آئے, ریڈیو پہ آئے, آپ لکھ کے کسی کو پیغام پہنچائیں, یو ٹیلنگ فرام یور ہارٹ. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے ہمارے شو میں, کیوں اچھا لگتا ہے ہمارا شو, اگر اچھا لگتا ہے تو؟ نہیں اچھا تو لگتا ہے, دیٹس وائی میں کئی دفعہ آپ سے بات بھی ہوتی ہے میری. اچھا یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑی بات تو آپ بہت اچھی طرح سے جو میسج ہوتا ہے اس کو لوگوں تک ریلے کرتی ہیں, پہنچاتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا فیوریزم کر رہی ہیں, جو صحیح ہے جو صحیح وہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے. اور آپ کو نالج ماشاء اللہ آئی تھنک سو ایز اے وومین آئی ایم ٹیلنگ یو, یو ہیو انف نالج, اور اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے اپنا نہ بول دیتی ہیں. رائٹ. سو یو ریسرچ, سو آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ سب سے اچھی چیزوں کو لیتے ہیں تاکہ میں دوسروں تک پہنچاؤں. بالکل صحیح. کریکٹ. کوشش تو یہی رہتی ہے. بالکل صحیح. کوشش انسان تو روز ہر انسان اپنی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. آئی ہوپ آپ کا بہت اچھی طرح سے پروگرام رہا, اور انشاءاللہ میں تو ضرور سنتی ہوں, بہت پسند ہے مجھے. بس آپ ہی لوگوں کے دم سے ہمارا شو چلتا ہے نا, آپ ساتھ رہتے, اتنی پیاری آوازیں, اتنے پیارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں, دعائیں ملتی ہیں, اور یوں کنیکٹ رہتے ہیں. اور اس میں سب سے خوبصورتی جو اس شو کی ہے, جو میں نے محسوس کی ہے, وہ یہی ہے کہ ہمارا جو آپس میں کنیکشن بنتا ہے. آواز کی دنیا کا کتنے لوگوں سے میں نہیں ملی, آپ سے بھی کبھی نہیں ملی, تو لیکن یہ کنیکشن بہت خوبصورت ہے. اور خوش رہیے, جیتے رہیے. تھینک یو سو مچ. اور یہ ایک بات مجھے کہنے دیں روز کہ اتنے لوگ, میں نے سنا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اٹس لائک اچھا محسوس ہوتا ہے, اور خدا کرے کہ ہم اچھی بات ہی کر رہے ہوں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم اچھی کر رہے ہیں, خدا کرے کہ ہمیشہ اچھی کرتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت خیال رکھیں. شب بخیر. ٹیک کیئر. شب بخیر جی. تھینک یو. شب بخیر جی. شاہد بھائی. جی بہت واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے مجھے یہ جو آپ نے دل سے بات کہنے پہ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکتی ہے, بالکل, اور نہیں طاقت پرواز رکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے پاس نالج ہے, آپ ریسرچ کرتی ہیں, آپ آتی ہیں, سننے میں اچھا لگتا ہے. ورنہ عام طور سے یہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں لوگ بور ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لنک نہیں بنا پاتے, وہ لوگوں کو جوڑ نہیں پاتے اپنے آپ سے. لیکن آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ دل سے بات کرتی ہیں تو لوگ بھی دلوں سے سنتے ہیں. اب آئے, یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. عروج, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے ساتھ. توبہ شاید ایسے نہ کریں. جو سچی بات ہے وہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اللہ کرے گا آپ بہت اونچی اللہ میں آپ کو لے کے جائے, بہت اونچا.
اللہ قائم رکھے بس صحت عزت زندگی انشاءاللہ. جی شاہد اللہ جی وہ پاکستان خاص طور سے جو پاکستان پہ اگر ہم آئے نا، ایک تو یہ اسمبلیوں کی نہیں، آپ اسمبلیوں کی بات کر رہے تھے عمران خان، اسمبلیوں کی ہم بات کر رہے تھے، وہ عمران خان وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے بالکل صحیح کیا اور اس سے ان کے اوپر اور پریشر آ گیا اور ان کے پاس ایونچولی چوائس نہیں ہوگی بس کہ یہ الیکشن کروائیں، چونکہ ان کے اپنے لوگ اب بولنے لگے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور میں آج مشاہد حسین کی بات میں نے بھی کی تھی، پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی، اور میں نے ان کو سنا تو آپ یقین مانیے کہ مجھے تسلی ہوئی. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی نفرت ہے، ہم کسی سے جیتنا چاہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تکلیف صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات ویسے بھی کرتی ہوں کہ انسان کو خدا نے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ انسان ایک اعلیٰ لیول پہ جی سکتا ہے. اس کے لیے سبھی کو اپنے اندر محنت کی ضرورت ہے. تو ہم ایک اچھی سوسائٹی بنا سکتے ہیں جس میں ہر کوئی سوفسٹیکیٹڈ اور انتہائی اعلیٰ معیار پہ جی سکتا ہے. تب بھی انسان جی رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، لیکن ایک لیول ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو یہ مجھے مشاہد حسین کو دیکھ کر یہ تسلی ہوئی، سن کر. مجھے نہیں معلوم ان کی ڈیٹیل میں کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ میری پاکستانی پالیٹکس میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، مجھے شکلیں بھی نہیں یاد رہتی. ان کی گفتگو سن کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب انسان جس بھی جگہ موجود ہو، چاہے وہ اس کے ابا کی غلطی ہو چاہے اس کے بھائی کی ہو، وہ اس کو مینشن کرے. اور یہ کوالٹی آف کریکٹر ہے. اور مجھے وہ جب انہوں نے اس حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے جب انہوں نے ان باتوں کو کیا، میرے دل میں ان کی عزت بڑھی کہ انہوں نے اس بات کو صرف جانا نہیں، انہوں نے اس کو بولا بھی. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کے سیکھنے کا اور آپ کے بہتر ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے. جب تک آپ مانیں گے نہیں، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ اچھائی کی طرف، آپ بہتری کی طرف نہیں بڑھیں گے کبھی بھی. اب باقی سب لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بے وقوف لگ رہے ہوتے ہیں اور اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے خوشی بھی، خدا کرے کہ سب کو اتنی سوفسٹیکیشن خدا عطا کرے سیاست میں بھی، کہ وہ تھوڑے سے بہتر لیول کی سیاست کرنے لگے. مجھے جیسے اعتزاز احسن صاحب پہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک پارٹی ترتیب دیں، ان کا اپنا ویژن ہے. وہ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں کہ جن کو نہیں پتا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. دیٹس ہاؤ آئی تھنک. اب وہ شاہد حقانی صاحب نے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اس کی ممبرشپ سے، جس بھی اس پہ تھے، کوئی کیا تھے، پریزیڈنٹ تھے یا کیا تھے، جہاں پہ اب مریم صاحبہ آ گئی ہیں. تو میں اس بات کو، ویسے باقی باتوں کو نہیں، میں ان کے، میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہے ان کی باتوں کو سننے میں. اس بات کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا. ان کو نہیں مناسب لگا کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کیلیبر میں ہو سکتا ہے فرق لگتا ہو، سوچ میں فرق لگتا ہو. اور یہ آپ کی قابلیت کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو پہچانتے ہیں، اپنے مقام کو بھی اور دوسرے کو بھی، اور اپنے آپ کو بہتر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. پاگلوں کی طرح پیچھے لگے ہوئے، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں آتا، کوئی جھوٹ کے گھڑے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھ جائیں. بے وقوف ہے کیا آپ؟ اور نہ رہے آپ پارٹی میں، نہ رہے آپ سیاست میں، چھوڑ دیں آپ وہ دھندا، چھوڑ دیں آپ وہ معاملات جس کے اندر آپ کو کسی ایسے کے پیچھے لگنا پڑے کہ جس کو خود نہ پتا ہو کہ وہ کہاں جا رہے. ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں سیاست میں جو پیسہ لوٹ رہے ہیں یا کرپشن میں مل رہے ہیں، ورنہ جو لوگ واقعی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں وہ اب بھاگ رہے ہیں ان سے. آپ دیکھ لیجیے، وہ بھاگ رہے ہیں. سبھی ڈٹے چھپے الفاظ میں، صاف الفاظ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس دن کہہ دیا کہ سیاست، وہ کیا نام ہے ان کا، مجھے ان کے نام بھول جاتے ہیں کیونکہ میں اتنی واقف نہیں ہوں. پتہ نہیں اب وہ اس دن بیچارے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں آج کل، وہ دونوں ہاتھ، اچھا سائن لینگویج ضرور یوز کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سائن لینگویج بھی چلا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ یوں کر کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اکانومی کا حال، معیشت کا یہ حال ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ڈالر یہ ہو گیا. میں پوری قوم سے التجا کرتا ہوں کہ پوری قوم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ ڈالر جو ہے وہ اتنے کا. بھئی آپ کیا ہیں؟ آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑے. اب آپ نے یہ بات کہی ہے اس پہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک طرف تو قوم سے ہاتھ اٹھوا کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بہتر کر دے ہوتا ہے، دوسری طرف یہ آپ کے جو فائنانس منسٹر آتے ہیں تو اپنے 4 سال کی پوری تنخواہ
लेते हैं, जबकि उन्होंने एक दिन जो है वो अटेंड नहीं किया, थे ही नहीं मुल्क में, तो कहाँ से अटेंड करते। अब आप ये देखिए, अगर उनमें ज़मीर होता तो वो ये कहते कि भाई एक तो मैं था नहीं वहां पर, चलिए अपने उसको भूल जाए, अपने केसेस को, तो वो था नहीं, मैं उसके लूं, और फिर उसके बाद हमारे मुल्क की हालत क्या है, मैं क्यों लूं वो हालत देखी है जी। अच्छा, अब वो शायद ज़मीर सॉरी शायद भाई, मुशाहिद हुसैन ने एक और बड़ी अच्छी बात की जिसके ऊपर मैं असल में मेरी उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो गई। बहुत अच्छी बात है, मैं अपने तमाम सामीन से भी शेयर करना चाहती हूँ और मैं इस पे मुशाहिद हुसैन को अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त 90 अरब जो है उन्होंने पार्लियामेंटेरियन की डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पार्लियामेंटेरियन के लिए 90 अरब जो है वो किया है अलहदा। तो वो कहते हैं कि दूसरी जानिब आवाम भूखी मर रही है, कह रहे हैं कि केपी में वजीरिस्तान के लिए 42 जो थे वो अरब उन्होंने उसके लिए उनकी कंपनसेशंस के लिए किए थे, क्योंकि दे आर सफरर और सबसे ज्यादा सफरिंग्स उनकी है इतने अरसे से उसमें जंग में और ये दहशतगर्दी के उसमें। तो वो कहते हैं कि इस और उनको जरूरत भी है। तो इन्होंने कहा कि हमें इसको ये पार्लियामेंटेरियन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें नहीं देने चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है इस वक्त। हमें इसमें से वो पैसे देने चाहिए जिसकी हमारी कमिटमेंट है कंपनसेशन की। तो मुझे ये होता है आपका एहसास जिम्मेदारी, आपका शऊर, आपकी सोच, आपकी थोड़ी सी मतलब दूसरों के बारे में हर तरफ नजर दौड़ाना। तो मुझे उसमें डेप्थ नजर आई कि इस बंदे ने इस तरह सोचा है, तो और बड़े आराम से उन्होंने सारी बात कहा, इलेक्शन क्यों नहीं हो, मतलब तो आइन तो यही कहता है इलेक्शन होना चाहिए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह डॉक्टर अशफाक हुसैन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी मैं उनको थोड़ा परेशान की बातें करी और उन परेशान हैं और उन्होंने वो यही कह रहे हैं कि ये जो है ये इसके मुल्क की हालत जान करके बिगाड़ी जा रही है, जानबूझ के, इससे ज्यादा जानबूझ के बिगाड़ी जा रही है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये अब मतलब देखिए, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मुझे तो ये समझ में आता है कि भाई लूट लो जितना लूट सकते हैं, उसके बाद यहाँ से भाग लेंगे। इसके अलावा मुझे और कोई, चूंकि उनके ना उनका जमीर जाग रहा, ना उनकी कोई बात जाग रही, ना उनके दिल में आवाम की मोहब्बत आ रही है, ना उनके दिल में महंगाई का दूर करने की कुछ चीज आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस ऐसे ही लग रहा है लूटो 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 और भागो। ये उनकी तरफ से तो यही हालात नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा अल्लाह मियां रास्ता निकालेगा कि इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान वापस आ जाएंगे। शायद भाई दिखाई तो यही दे रहा है ना कि दिखाई तो यही दे रहा है कि इनको भागना ही पड़ेगा, और तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि इवेंचुअली देखिएगा आपके इमरान खान वापस आएंगे ही आएंगे, जो मर्जी कोई कर ले, इनके इतने प्लान्स हो, जो मर्जी हो। इमरान खान के इस वक्त जो है वो कह लीजिए कि जो सितारे भी चेंज हो चुके हैं, ही मतलब पावर में है, चाहे कोई माने ना माने। अभी ये और तरह के मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, और जो उनके एक्चुअली मुखालिफ आएगा उसको उतना ही नुकसान पहुंचेगा। जो मुखालफत में जो अंडर प्ले गेम्स करने की कोशिश करेगा ना, उसके साथ वो गेम्स उल्टी पड़ेंगी। यू विल सी, ये होने वाला है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा होने वाला है। और दूसरी जानिब ये है कि इमरान खान ने इसमें आके, इमरान खान को खुदा ने चूज किया है ये इन लोगों की यहाँ की तकदीर बदलने के लिए। तो वो उसके और मीनिंग है, उसको हम नहीं समझ सकते। खुदा इन सबको हिदायत दे कि इसको तमीज से लेके आए। इमरान खान अब तक नोबेल प्राइज के लिए वो हो चुके होते, नॉमिनेट हो चुके होते, आपके मुल्क में आता नोबेल प्राइज। उनके जो सारे काम हो रहे थे उसको यूनाइटेड नेशंस तक ने अप्रिशिएट किया था उनके कामों को। तो इसको बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। 1 साल ऐसे कीमती इंसान का आपने सड़कों पे जाया कर दिया। हम इतने नालायक लोग हैं, मैं समझती हूँ कि हमारी सोच इतनी बिगड़ चुकी है कि हम अपने सरों में खाक डाल के खुद धमाल डालना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को साफ सुथरा करके हम आगे की तरफ बढ़े। श्योर। सो हम एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं सामने। लेट्स टेक अ ब्रेक। जरूर।
वेलकम बैक सामीन, आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत, हमारे साथ है शाहिद हाशमी। और मैं माजरत चाहती हूँ उन लोगों से जिन लोगों की कॉल्स हम नहीं ले सके, उनकी कॉल्स होल्ड पर रही, वो डिस्कनेक्ट हो गए और या उनकी कॉल मिल ना सकी, और अगले शो में उनको हम जरूर शामिल करेंगे। माजरत के साथ मुझे टेक्स्ट कुछ मिले हैं कि उनकी कॉल हम तक नहीं पहुंच सकी, और कुछ कॉल्स हम जब बात लंबी हो रही थी तो उसमें भी डिस्कनेक्ट हुई। जी शाहिद भाई, अब आप जो हमारे पास 1 मिनट रह गया वो आपने वक्त खत्म हो गया, कुछ जरा आप जरा भी जैसे कि नहीं, बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे तो आपको सुनने में ज्यादा मजा आता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। बिल्कुल, जीते रहिए। खुदा हाफिज। थैंक यू सामीन, आपसे इजाजत चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। शब बखैर, खुदा हाफिज।